حکومت کے آنے سے پہلے ہی یہ پہلی حکومت ہے جس کے جانے کی تاریخیں آ چکی ہیں کہ اس حکومت نے کتنے ہفتے اور کتنے مہینے چلنا ہے اور اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے گھر. اور اسی لیے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنی. انہوں نے صرف ووٹ دیا ہے اور ووٹ دے کے شہباز شریف صاحب کو اور اسپیکر کو اور ڈپٹی اسپیکر کو وہ خود ایک سائڈ پہ ہو رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک تمام آئینی عہدے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہیں. فار ایگزامپل صدر مملکت کا عہدہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. پھر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ اپنے پاس رکھا ہے. بلوچستان سی ایم شپ ان کے پاس ہے اور اسپیکر شپ ان کے پاس ہے. اسی طریقے سے سینٹ میں بھی وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے کو پریفر کر رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ انہیں مل جائے اور وہ وزارتوں میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے کہ یہ آئینی عہدے ہیں، ان کا ٹینیور ہے اور صدر مملکت وہ بن چکے ہیں. اب صدر صاحب بن چکے ہیں، وہ فارم 47 کے تحت بنے ہیں، فارم 45 کے تحت بنے ہیں. وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن وہ اب ان کو ہٹانا جو ہے زرداری صاحب کو ایوان صدر سے نکالنا، وہ 2/3 اور 3/4 جو ہے ارکان کی ضرورت ہے، کیونکہ سمپل میجورٹی نہیں بلکہ 2/3 3/4 ایگزیکٹ میں ذہن میں نہیں ہے اس وقت. ایگزیکٹ نمبر کم از کم 2/3 یا پھر 3/4 ہے. تو اتنے ارکان کی ضرورت ہے صدر مملکت کو وہاں سے نکالنا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹ موو کے تحت تمام فیڈرل گورنمنٹ ان کو دے دی، پریمیئر شپ ان کو دے دی. کابینہ میں ابھی تک وہ نہیں آ رہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک وہ بضد ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن میں ہی رہنا ہے. اور انہوں نے عید کے بعد ایک لائحہ عمل کا بھی اعلان کر دیا کہ عید کے بعد وہ تحریک چلا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی اسی نوعیت کی ہیں کہ یہ جناب حکومت جو ہے بہت مشکل ہے کہ یہ بجٹ بھی دے پائے، بلکہ بجٹ سے پہلے ہی کوئی بڑے دھماکے ہو جائیں گے، سیاسی دھماکے، اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو اپنی حکومت بچانا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ حکومت اس وقت مستحکم ہوگی، اس وقت اسٹیبل کہلائے گی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں، کابینہ میں آ جائیں اور وہ اس حکومت کی اونرشپ لیں. مہنگائی، بے روزگاری، قرضوں کا معاملہ، IMF اور جو بھی قیمتوں کا بڑھایا جانا، بجلی، پانی، گیس، یہ ساری کے ساری رسپانسبلٹیز جو آئیں گی اس میں اونرشپ لے. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی باہر بیٹھ کے نظارہ کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اب تک مکمل طور پہ کٹی کی ہوئی ہے. نہ ہی وہ اسپیکر کے انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا، نہ ووٹ دیا، نہ حصہ لیا، نہ ڈپٹی اسپیکر کے، نہ پرائم منسٹر کے، نہ صدر مملکت کے. یعنی وہ مکمل طور پہ انتظار کر رہے ہیں کسی اشارے کا، کسی وقت کا، کیونکہ وہ بہت سوچ سمجھ کر وہ قدم اٹھاتے ہیں. اس لیے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کابینہ کے نام ہیں اس میں فارم 47 والے زیادہ ہیں اور فارم 45 والے نہ ہونے کے برابر ہیں. یا تو فارم 47 والے ہیں یعنی کہ ہارے ہوئے لوگ جو کہ زبردستی جن کو جتوایا گیا ایک سرٹیفکیٹ دے کے، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اور یا پھر وہ ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا. وہ مینڈیٹ چور اور مینڈیٹ چوروں کے سہولت کار وہ ہے کابینہ میں سب سے زیادہ. میرے سامنے جو نام ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارم 47 والے کون ہیں. خواجہ آصف صاحب فارم 47 والے ہیں، اور اس کے بعد کیسر احمد شیخ صاحب یہ غالباً فارم 47 والے نہیں ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نہ سینیٹر ہیں، نہ اس وقت وہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. احسن اقبال صاحب وہ بھی مشکوک ہیں. اس کے بعد عبدالعلیم خان فارم 47 والے ہیں، اور جام کمال خان بلوچستان سے فارم 47، اویس احمد خان لغاری صاحب فارم 47، اور عطا تارڑ صاحب فارم 47، رانا تنویر صاحب یہ فارم 45 ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب فارم 47، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سینیٹر ہیں، اور اسی طریقے سے مصدق ملک صاحب سینیٹر ہیں. چودھری صالح صاحب فارم 47، اور امیر مقام فارم 47، اور اس کے بعد آتے ہیں جی محمد اورنگزیب صاحب غیر ملکی، ابھی انہوں نے پاکستان کی شہریت لی ہے. احمد چیمہ غیر منتخب اور کچھ بھی نہیں ابھی تک، اور محسن نقوی صاحب سہولت کار. تو یہ ساری وزارتیں جو ہیں، یہ وزیر، یہ سارے کے سارے فارم 47 والے ہیں جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ابھی کچھ نام مسنگ ہیں وہ بھی فارم 47 والے ہیں. تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن جی. تو اگر کل کو آڈٹ ہوتا ہے
اور آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے گھر جائیں گے اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ 2 ہفتے 4 ہفتے 2 مہینے اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ پوری کی پوری کابینہ جو ہے، اور شہباز شریف صاحب خود، میں بھول گیا، شہباز شریف صاحب خود فارم 47 والے ہیں، اسپیکر فارم 47 والے ہیں. تو یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن کہ ان کی اتنی ہی ایج ہے، اس سے زیادہ کی ایج نہیں ہے.